أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشرہ ذوالحجہ ان ایام کے اندر انسان بہت کچھ نیکیاں اور حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. نیکیاں اور قرب خداوندی عمل کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ اپنے چند اعمال کو گننے سے. ہمارے سامنے فضیلتیں جب آتی ہے نا، تو اس فضیلتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں اس دماغ میں رکھتے ہیں کہ یار بڑی فضیلت ہے اور بڑا عمل ہے. لیکن اس بڑی فضیلت اور بڑے عمل کے بعد عملی طور پہ جب آتا ہے موقع، تو پھر یا تو عمل کرتے نہیں ہیں، یا عمل کرتے ہیں تو عمل کو بیکار بنا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو عمل کو کرنا بھی ہے، سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے، پھر اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہے، یہ میں نے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، کوئی ریاکاری دکھاوا اس میں نہیں، نیت ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے. تو تب جا کر وہ عمل انسان کا کسی کام کا ہوتا ہے، اور جا کر اس کے پھر جو ہے نا وہ محفوظ بھی ہوتا ہے. عمل کا ایک ہر عمل کے ایک ثمرہ ہے، نتیجہ ہے. اس کا ثمرہ اور نتیجہ انسان کو دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت کے اندر بھی. لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ہمارے جو ثمرہ اور نتیجے کے اوپر نظر ہی نہیں ہوتی کہ یار میں نے یہ عمل کیا، اس کا یہ ثمرہ ہے، لہٰذا مجھے یہ چیز حاصل ہو جانی چاہیے. نہیں ہو رہی ہے تو میں اس کی فکر مندی کروں کہ ہمارا کوئی عمل کام کا نہیں ہے، مثال کے طور پہ. لیکن نماز ہے نا، تو نماز کے بارے میں عام آدمی نہیں کہہ رہا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کا اثر بتایا کہ اس کا اثر یہ ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے. اب نماز پڑھنے والے تو ہم سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم 5 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، یہیں سے باہر نکلے نہیں، ادھر ہی ابھی موجود ہیں کہ اب طنز، طعنہ، تشنیع، تکبر، غیبت، جھوٹ، حسد، بخل، برائی کہاں سے شروع ہو جاتا؟ اب اللہ کے گھر ہی کے اندر بیٹھے ہوئے. یعنی اس نماز کا اتنا سا نتیجہ اور ثمرہ بھی نہیں نکلا کہ یار یہ کم از کم نماز کے مسجد کے باہر نکل تک احساس کرتے ہیں کہ یار کسی کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسا نہ کریں. اللہ کا ہونے کا یقین، توجہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ یہ بھی نہیں آتی، یہ بھی سوچ ذہن میں نہیں آتی. اب ثمرہ مرتب نہیں ہوا اور انسان کیے جا رہا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر
کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے اپنی زندگی کے اندر 10 حج کیے، میں نے اپنی زندگی کے اندر 20 عمرے کیے، میں نے یوں کی گن رہا ہے سارا، یہ کیے یہ کیے، کام کے کتنے بنے، سورا کس پر مرتب ہوا۔ اب حرم شریف کے اندر جا کر مڑ کے واپس آئے، چند دن کا ایک جذبہ، ایک شوق آیا، اس شوق اور جذبے کے تحت انسان جو ہے نا، یہ وہاں کے جو پہاڑیں ہیں نا تازہ تازہ ملی، تو چند دن کے شوق اور جذبے کے اندر انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو چند دن کے بعد ماحول کے اندر ایسا لگا کہ سب کچھ کو بلا کے ختم کر کے اب اسی طرح بلانے کی طرح ہو گیا۔ یعنی یہ جو ثمرہ تھا، اس نے زندگی کے اندر جو ہے نا چند دن تک بھی محفوظ نہیں کیا، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، تو یہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ عمل انسان کرتا ہے کہ عمل کا نتیجہ ملے کہ یار اس کے اوپر میں بن جاؤں، میری زندگی بن جائے، کیسے بن جائے کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے طریقہ آ جاؤ، اسی کے مطابق میں کرنے لگ جاؤں، بس مسئلہ یہ ہے۔ اب ہم تو نا اب یہ موقع آیا عشر ذی شروع ہوا، ہم نے فضیلت سن لی بھائی کہ من اراد ان یضحی فلا یقدمن الظفر والاشار، کہ بھائی کہ جس نے ارادہ کیا اپنے جو ہے نا قربانی کرنے کا، وہ کیا کرے، وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ یہ مسئلہ ہم نے فضیلت سن لی بھائی، آپ نے کہا مستحب عمل ہے کہ یوں نہ کرے، ٹھیک ہے، ذہن میں آ گیا یوں نہ کرے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یار ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اب بال کون سے کاٹنے کون سے نہیں کاٹنے اس کی طرف تو سوچ ہی نہیں ہے بھائی، اور لے کے داڑھی کے اوپر چلے جاتے ہیں، داڑھی یہ تو واجب ہے بھائی، اس کا کاٹنے نہ کاٹنے کا کون سمجھتا ہے؟ ہم نے 10 دن داڑھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، 10 دن چھوڑ دی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ داڑھی کاٹنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں یہ؟ کس کو ناراض کر رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں، کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اب یہ 10 دن کیا کی بھائی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اب اس کا دنیا ہمیں کیا کہے، جو کہے تو دنیا کہہ دے، دنیا ہمیں کیا کہے کہ دنیا ہمیں لے کے جہنم میں چھوڑ کے آئی، اور کیا کرنا اس نے؟ کون سا ہمیں ہماری خیر خواہ کہ ہمیں وہ جنت کا راستہ بتائے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں ہے، صرف الفاظ تک رہ گیا۔ تو اس لیے بھائی اپنی عادت، اپنی زندگی بدلنا نام اصل اس چیز کا ہے۔ سوالات مرتب ہی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ تو جو بھی کرنا مجھے راضی رکھ، بس اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ مجھے راضی رکھ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں میں دکھائی نہیں دیتا ہوں، اللہ دنیا میں دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اب ہمارا کو راضی رکھے۔ ایک انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں یار میں کس کی دیکھ کر عمل کروں، کس کو دیکھ کر؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نبی کو دیکھو، نبی کو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج تک ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مکمل طور میں پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی ایک سنت انسان تلاش کرنا چاہے اس کو نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علماء سے پوچھیں، آپ کو معلوم نہیں، پوچھیں کہ آپ کو فوراً پتہ چلے گا یہ سنت ایسی ہے، یہ عمل ایسا ہے، یہ سنت کے مطابق ایسا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہوا۔ اب پھر اس کے بعد عمل کی بات آتی ہے نا، تو بس آیت ہے بحث ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ارادہ پکا نہیں ہے عمل کرنے کا۔ تو میرے دوستو، کس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ کس کے ساتھ کر رہے ہو یہ؟ کس کے ساتھ؟ اپنی جان کے ساتھ، صرف اپنی جان کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم عذاب کے اندر گرفتار کروا رہے اپنے آپ کو، اگر جنت کا مستحق بنا رہے تو اپنے آپ کو۔ اللہ نے نعمت جنت کے سامنے رکھ دیا کھول کے، جہنم کی ہولناکی، جہنم کی تباہی بربادی سامنے رکھ دیے کھول کے، قرآن میں اتنے واضح الفاظ میں کھول کے نا، سختی کے ساتھ کھول کے رکھ دیے۔ انسان کی سوچ، یسقا من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت۔ اللہ اکبر، اتنا سختی کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں لہو، اور خون پلایا جائے گا، گھونٹ کر پلایا جائے گا، سخت گرمی کی وجہ سے زبردستی پلایا جائے گا۔ جب اندر ڈالیں گے یہ زبان نکل کے سامنے آ جائے گی، انسان تو آنتیں نکل کے باہر آ جائیں گی، انسان کی حالت ہی بدل جائے گی۔ اور پھر کلما نضجت جلودہم
بدلناہ جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا اس کا جل جائے گا اس کو بدل کے دوسرا لایا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ یہ ایسے کھول کھول کے بتایا نا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کدھر کو۔ پھر اللہ پاک نے جنت کو بھی اسی طریقے سے جنت کو کھول کے بتایا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ اکبر، ایسے اللہ پاک نے بیان کیا جنت کے نظارے، جنت کیا کھول کے بیان کیا ہے، فی طرح منظور ظل ممدود وفاکہۃ مرفوعہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ ایسے اللہ نے کھول کے بیان کیا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ کس مخلوق کے لیے؟ صحابہ نے تو فائدہ اٹھا لیا، صحابہ نے فائدہ اٹھا لیا، مکمل اٹھا لیا۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین، اولیاء اعظام، نیک لوگوں نے، صلحاء امت نے۔ میں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور؟ ہم نے کس کو لیا ہوا ہے؟ جس چیز کی محبتیں ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے وہی ہمارے اندر سے نکلتی ہے۔ قربانی کا وقت آتا ہے تو مرضی اپنی چلتی ہے، اب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا نہیں، وہ چیز تو میرے ذہن میں نہیں رہی، صرف الفاظ تک ہے، الفاظ تک ہے۔ اور سنت کتنے لوگ پوچھیں کہ سنتوں پر عمل کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، بھئی اب یہ ہے کہ آپ لوگ سنتوں پہ عمل کرو، اب یہ موقع ہے جہاں پر تکبیرات پڑھنی ہے، جہاں پر انسان کو جو روزے رکھنے، کہہ رہا عشرہ ذی الحجہ شروع ہوا تو روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھا ایک دن پہلے، مطلب ہمارا عرفہ آ رہا ہے وہ جمعے کے دن، آئندہ جمعے کے دن کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کش مکش چلے گی بھائی، اور وہاں تو عرفہ اور ہے یہاں تو اور ہے، ایک معمہ بنا دیا جائے گا۔ وہ تو انسان کے پاس ہے نا یار، کوئی چیز عمل کرنے کی نا، اس کو شیطان دماغوں میں بٹھائے گا، وہ عرفہ تو اور ہے، یہ عرفہ تو اور ہے۔ اور یہ عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں، جہاں بھی انسان وہاں ہے، وہاں حاجیوں کے لیے عرفہ ہے، جو حج کر رہے ہیں انہیں اسی دن کرنا ہے۔ اب آگے پیچھے دنیا کے لوگوں کے لیے چاند خدا نے ایسا نکالا ہے، ہمیں حکم ہے کہ رویت کے اعتبار سے عمل کرو، ہمارا وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ہم اسی طریقے تکبیرات تشریق کب شروع کرتے ہیں؟ کب شروع کرتے ہیں؟ پھر اتفاق ساری دنیا جو دنیا میں رہ رہا کب شروع کریں گے؟ 10ویں ذی الحجہ سے ایک دن پہلے، 9ویں ذی الحجہ پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا دنیا میں، کوئی اختلافی آواز نہیں اٹھتی، بھائی یہ تو عرفہ نہیں ہے، یہ عرفہ نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے ایسا؟ نہیں، بس اتفاقی طور پہ اس پہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی کب ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کو شروع ہوتی ہے، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کو ختم، یہ تکبیرات تشریق، اس پر کوئی دنیا میں یہ اعتبار ہے کہ نہیں وہاں تو ایک دن پہلے، لہٰذا میں ایک دن پہلے شروع کر لو، بس مسئلہ کس طرح آتا ہے یار روزہ نہ ایک دن پہلے کا، میں اس دن پہلے رکھ لو، وہ عرفہ کا ہوگا۔ جس طرح ہم اللہ پاک سے کھینچ کر شریعت کو لیتے ہیں کہ اللہ شریعت میری مرضی کے ساتھ، تو یہ شریعت میں تابع ہونا چاہیے یار۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مرضی نہیں چاہتے کہ میری مرضی ہے، میری مرضی میں دوائی دے یار جیسے میں چاہوں، ہاں کسی اور کے پاس آرٹیکل کے پاس جائے یار میری مرضی کا نقشہ بنا جو میں چاہتا ہوں، نہیں نقشہ بنائے گا، وہ بتائے گا، سب کچھ کرے گا، وہ اپنا علم کے مطابق بتائے گا۔ علم کی بات آئی نہیں بس ٹھیک ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ، یہ کیا کس کا مسئلہ ہے؟ شیطان یہاں انسان کے اختلاف پہ ڈال دیتا ہے۔ اور بھائی عمل کرنے کا موقع ہے، دلوں کو صاف کرو۔ اچھا عمل کرتے ہیں اس وقت اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا، یہ صرف دین میں آئے، دنیا میں نہیں آئے، اس چیز کو بڑھائے۔ مسئلہ جا کر پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس وقت ہم دین کو اختلافات کی نظر کر کے عمل سے پیچھے آ جاتے، بھائی عمل کریں، چھوڑ دیں دوسرے کو، پوچھیں علماء سے، اپنی مرضی پہ نہیں، ٹھیک، ہر انسان عالم نہیں ہے، لیکن جس سے بھی آپ بات کریں، 2 آدمی بیٹھے ہو مجلس میں نا، وہ بتائے گا کہ بھائی کہ مسئلہ تو ایسا ہے، مسئلہ تو ایسا ہے، ٹھیک ہے، عالم بیٹھا ہوتا تو پھر بھی کہے گا مسئلہ تو ایسا ہے، ٹھیک ہے، باقی اچھا تو عالم صاحب بتائیں گے مسئلہ ایسا ہے۔ یہ عجیب ضرورت ہے، پتہ نہیں مسئلہ ایسے کا مطلب اللہ نے، نبی نے یہی کہا، مسئلہ ایسے کہنے کا مطلب اللہ نے، رسول نے یہ کہا ہے، اس اللہ اور رسول کو پھر جھوٹ بولا نہ بولا، اور پرواہ ہی نہیں ہے بالکل۔ تو میرے دوستو اپنے آپ کو دین کے لیے چھپا دے اور پھر دین حاصل کرے، علم حاصل کرے، جو مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کرے، تاکہ کوئی ثواب تو ملے یار،
تاکہ اس موقع سے فائدہ تو اٹھا لے نا. تو فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے اللہ رسول کے سامنے اپنے آپ کو چھپانا ہے اور کیا تابعداری کرنی ہے. تابعداری یہاں پر پھر آپ نے علماء سے پوچھنا ہے, پھر جا کر اس کے بعد عمل کریں. ہاں یہ ہے, اب مجھے سوال مل گیا, یہ نہیں تردید نہ کریں. مسئلہ مقابلے میں نہیں ہوتا. ادھر سے عمل کریں گے, یار وہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں, وہ نہیں کر رہا میں کر, یہ کیا ہے یار, اس کے لیے کر رہا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. مقابلے کی بات نہیں ہوتی. ایک انسان اللہ کے لیے کرتا ہے, جب اللہ کے لیے نا تو مقابلے میں نہیں ہوا کرتا. عمل انسان کرتا ہے اپنے اللہ کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ نے ایک لیل بتائی اسی قبر, اس دل کے اندر بیٹھائے, یہاں پر اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے, مزہ آئے گا زندگی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو اور ان کے اندر ہونے والے اعمال کو, قربانی کو سب شریعت اور دین کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.